بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. قرب کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا پھر تجھے جینے کا سلیقہ. سید کونین کے فرمان پڑھا کر اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی. اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی. فرصت جو ملے سورہ رحمان پڑھا کر ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے، داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر اعلیٰ و بالا کے لیے ہے جو ساقی کوثر، شاف محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، جس طرح آپ احباب اور سامعین و سامعات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت میں اللہ نے ایک فکر دی ہے، ایک سوچ دی ہے اور تنبیہ کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ کس طرح کے تم اعمال کرتے ہو، کون سے اعمال ہیں جو تم اپنی بعد میں آنے والی زندگی کے لیے بھیج رہے ہو، کیسے اعمال ہیں، آج وقت ہے، آج زندگی کی سانسیں باقی ہیں، تو سوچ لو، سمجھ لو، دیکھ لو، ان کا مطالعہ کر لو، اس کی جانچ پڑتال کر لو کہ کیسے اعمال تم یہاں کر رہے ہو، کیونکہ ہمیشہ وہی کاٹا جاتا ہے جو بویا جائے۔ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی بعد میں وقت آنے پر کاٹتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بوئے کچھ اور کاٹے کچھ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی گناہ میں، معصیات میں گزارے اور جب وقت آئے نتیجے کا تو وہ سمجھے کہ میں نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، صدیقین کا ساتھ مل جائے، شہداء کے ساتھ ہو جاؤں، یا پھر نیکوکاروں میں مجھے ساتھ مل جائے، جگہ مل جائے۔ تو معزز سامعین و سامعات، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان ہمیشہ وہی نتیجہ لیتا ہے جس کے لیے وہ جتنی محنت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اس بات کا اعلان فرما دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے جو کچھ تم بھیج رہے ہو اس کا جائزہ لے لو۔ آج تمہاری زندگی باقی ہے، آج تمہاری سانسیں باقی ہیں، آج تم جی رہے ہو، وقت آئے گا کہ آج زندوں میں ہو، کل مردوں کے اندر شمار کیے جاؤ گے۔ آج تم دنیا کے اندر ہو، کل قبر میں چلے جاؤ گے۔ آج تم عمل کر سکتے ہو، کل نہیں کر سکو گے۔ آج تمہارے پاس جو تم چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو، لیکن کل تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اس لیے آج جو کچھ کر سکتے ہو دیکھو کیا کر رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو دو قسم کے انسان ہیں جو دنیا کے اندر جیتے ہیں۔ ایک مومن ہے، اللہ کا مطیع فرما بردار، مومن جسے کہا جاتا ہے، اور ایک منافق، کافر، فاسق ہوا کرتا ہے جو اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے شقاوت پسندوں کا۔
قرآن پاک سماعت کیجئے گا جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں کثیر تعداد جہنم کے لیے پیدا کی ہے، جہنم کا ایندھن بننے والی ہے۔ کثیر تعداد یعنی کہ جہنمی زیادہ ہوں گے اور جنتی کم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ سن لیجئے، جنتی کتنے اور جہنمی کتنے ہوں گے۔ الہ العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین باپ ہیں، انسانیت کے جو باپ ہیں ان سے کہیں گے کہ آدم، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے کہ میرے پیارے آدم یہ ساری تیری اولاد تیری ذریت کھڑی ہے، الہ العالمین کیا کرنا ہے حکم دیجئے نہ فرمائیے۔ رب کائنات فرمائیں گے آدم اپنی ساری کی ساری اولاد کو کھڑا کر لے اور ان کی لائنیں بنا دے، ایک ایک لائن کے اندر ہزار ہزار بندے کو کھڑا کر دے، ایک لائن میں 1000 بندے کو کھڑا کر دیجئے۔ الہ العالمین میں نے ایسا کر دیا ہے، کھڑے کر دیے ہیں، لائن بنا دی گئی ہے۔ فرمایا یہ جو 1000 کی لائن ہے ان میں سے 999 جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور 1000 میں سے ایک بندہ جنت کا مہمان بننے والا ہے۔ اندازہ تو لگا لیجئے اس کے اوپر پھر اللہ جہنم سے پھر پوچھیں گے، جہنم سے اتنے لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ پوچھے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ الہ العالمین جہنم سے اس وقت پوچھیں گے کہ جب ہر 1000 میں سے 999 آدمی 999 بندے جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت رب کائنات جہنم سے پوچھیں گے حل یوم نقول لجہنم حل من مزید، کیا اور بھی کچھ چاہیے؟ تو جہنم کہے گی کچھ ہے تو اور بھیج دیجئے، ابھی تو میرا کچھ بھی نہیں بنا۔ اتنی بڑی جہنم ہے جو دہتی ہوگی انگاروں سے، آگ سے دہکنے والی ہے یہ جہنم، آگ کے شعلے ہی شعلے ہیں اس جہنم کے اندر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اب جہنم کے اندر سارے جہنمی جا چکے ہیں، جن بھی چلے گئے، انسان بھی چلے گئے، جس نے جہنم کا ایندھن بننا تھا وہ سارے چلے گئے۔ اب حکم الحاکمین پوچھیں گے کہ بتاؤ جہنم تیرا کچھ بنا کہ نہیں بنا، تو وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی کچھ ہے تو لے آئیے، ابھی تو میرا کچھ بھی نہیں بنا۔ اللہ اکبر، جہنم کی صدا ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے پھر اس وقت اللہ رب العالمین اپنا قدم جہنم کے اندر رکھیں گے تو جہنم کی چیخیں نکلیں گی کہ الہ العالمین بس اب میں بھر چکی ہوں۔ تو یہ جہنم کی حالت ہے اور یہ کثیر تعداد ہے کہ جو جہنم میں جانے والی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کی عادات کیا ہیں ان جہنمیوں کی۔ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا،
ان کے پاس دل اور دماغ تو موجود ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں، حق اور باطل کی تمیز کرنے والے نہیں، غفلت کے مارے ہوئے جس مقصد کے لیے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو بھلائے ہوئے لوگ ہیں، اپنی من مانی کرنے والے ہیں، اپنی مرضی کرنے والے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا دل تو موجود ہے لیکن اللہ کی معرفت سے خالی دل ہے، یہ خون کا لوتھڑا، یہ جو دل کا عضو ہے یہ تو موجود ہے لیکن سوچنے سے قاصر، سمجھنے سے قاصر، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی پہچان رکھنے والا دل نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے نا، اور ایسا دل اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے کہ جو غفلت میں ہو، ایسا دل جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، رب کائنات کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا دل ہو، یہ دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس کے اندر ایمان کی حرارت نہ ہو، ایمان کی شدت سے خالی ہو، یہ دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دل کا کالا ہو اور چہرے کا کتنا بھی وہ سفید اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر دل اچھا نہیں ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک آنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس وقت کفار کے سرداروں کو سمجھا رہے تھے، دین سکھا رہے تھے۔ سرداران قریش کو جب دین سمجھا رہے تھے تو آنے والا آیا اور وہ نبی نہ تھا، اور یہ جو لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی سمجھا رہے تھے انہوں نے برا منایا، کہنے لگے کہ یہ کیوں آیا ہماری مجلس میں، ہمارا اور اس کا سٹیٹس کیا ہے، معیار کیا ہے، یہ نبی نہ ہے اور ہم آنکھوں والے ہیں، یہ غریب ہے ہم امیر ہیں، ہم خوبصورت ہیں اور یہ ہمارے مقابلے کا نہیں ہے، ہمارے اندر یہ آ کر کے کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو آنکھوں کے نبی نہ تھے لیکن دل کے بھی نہ تھے، آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا تھا لیکن دل کی جو نورانیت تھی اس سے وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، رب کی معرفت کو سمجھے ہوئے تھے، رب کی پہچان کرنے والے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ چلے جائیے، کیوں یہاں آئے ہیں؟ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر یہ سمجھ گئے تو اسلام کو بڑا فائدہ ہو جائے گا، اگر ابو جہل آ گیا اسلام میں، ابو لہب کو حق سمجھ آ گیا تو کام بن جائے گا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عبداللہ ابن ام مکتوم سے اپنی نظروں کو پھیر لیا کہ تمہیں تو میں بعد میں بھی سمجھا دوں گا، تیرا مسئلہ بعد میں بھی میں حل کر دوں گا، ابھی ان سے بات کرنے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا، عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیج دیا واپس۔ سمجھ لیجئے یہ آنکھوں سے نبینا ہے لیکن دل سے سارا کچھ حق کو جانتا ہے، سمجھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور مقابلے میں نبینے نہیں ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والے ہیں، بڑے بڑے جسے اور جسم والے ہیں، خوبصورت ہیں، اچھے لباس والے، اچھے گھرانوں کے لوگ ہیں، لیکن دل کی کیفیت جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے، اللہ سے دوری کرنے والی ہے۔ اسی وقت اللہ نے سورہ عبسہ نازل فرما دی۔ ایمان کی قیمت کیا ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ آپ کی بات آج پسند نہیں آئی کہ آپ نے ایک آنے والے نبینا کو جو اسلام کے قریب ہے، جو اپنا تزکیہ چاہتا ہے، جو پاکی چاہتا ہے، اس کو واپس بھیج دیا ہے ان نکمے لوگوں کے لیے کہ ان کو پسند نہیں تھا۔ اللہ اکبر، لیکن تمہارے رب کو تو ایمان والا بندہ پسند ہے، اگرچہ وہ نبینا ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو، نحیف کیوں نہ ہو، اس کے پاس چاہے کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے بھی اچھے کپڑے نہ ہو، کیونکہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ کی ذات کبھی بھی نہ تمہارے چہروں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ خوبصورت تو خود ہے اور اس نے تمہیں بھی خوبصورتی سے نوازا ہے، وہ تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا کہ یہ آنے والا کتنا خوبصورت ہے، اور نہ ہی تو وہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل کی دنیا کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کتنا پاک ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی نورانیت ہے کہ نہیں ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ دل کو دیکھتا ہے تمہارا رب کہ دل کیسا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، یہ دل جو ہے اللہ کے ڈر والا ہے یا اللہ کی بغاوت والا ہے، اللہ کی خشیت رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا ہے، یہ شقاوت پسند ہے، نامراد ہے یہ دل، یہ کبھی بھی حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سچ اس دل سے قبول نہیں کیا جاتا، ایسا دل تو نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا، اگرچہ وہ نبینا تھے، وجہ کیا تھی؟ اس کے دل کی دنیا جو تھی وہ ایمان کے دولت سے مالا مال تھی۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دنیا داری ہے، دنیا کے خزانے ہیں، سارا کچھ تو موجود ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایمان سے لگاؤ ہے، ایمان والے سے محبت ہے، ایسے لوگ جائیں جدھر جانا چاہتے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو پہلی نشانی ان جہنمیوں کی کہ دل تو ہے لیکن سوچنے اور سمجھنے، حق کو سوچ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے سے غافل ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے ان کو آنکھیں تو دی ہیں، دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی معرفت والی چیزوں کو نہیں دیکھتے، ان آنکھوں سے قرآن نہیں دیکھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور اللہ نے فرمایا کہ کان تو ان کو دیے گئے، اعلیٰ سماعت تو دیے ہیں، لیکن سننے سے قاصر ہیں۔ یہ آنکھیں قرآن دیکھ نہیں سکتی، یہ کان قرآن سن نہیں سکتے، اور یہ جو دل ہیں یہ قرآن مجید کی تلاوت پر مائل نہیں ہوتے۔ اس کو محبت ہے تو موسیقی سے محبت ہے، سنتا ہے تو گانے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو ڈرامے اور فلمیں دیکھتا ہے۔ اگر محبت کرتا ہے دل سے تو اداکاروں سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، کلاکاروں سے محبت کرتا ہے، جگت بازی سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کر کے دل کو سکون نہیں ملتا، بلکہ موسیقی سن کر کے اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک
کالانعام بل هم اضل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہیں۔ فرمایا جانور بھی نہیں بلکہ کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ جانور تو ہر وقت اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے والے، اپنے رب کا ذکر کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جو کھاتا رب کا ہے، پیتا رب کا ہے، رب نے ہی تو اسے پیدا کیا ہے، لیکن اسی رب کی نہ شکریہ کرتا نظر آتا ہے۔ یہ اس رب کا باغی بن جاتا ہے۔ تو یہ جانور تو ایسا نہیں کرتے۔ پھر جانور کو تو اتنی تمیز ہوا کرتی ہے کہ جہاں کھاتے ہیں پہلے سونگھ لیتے ہیں کہ یہ جو چیز کھاؤں گا یہ میری جسم کو، باڈی کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ انسان ہے، یہ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز تک نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا اتنا باغی ہے، اس کو نہیں سمجھ کہ میری روح کو کس قدر یہ چیز نقصان پہنچائے گی۔ جانور تو پھر سونگ کر سمجھ کر کھاتے ہیں، یہ حضرت انسان ہے، یہ اللہ کی بغاوت میں ہی رہتا ہے، یہ نہ سمجھتا ہے نہ سوجھ اور بوجھ ہے اس کے اندر۔ پھر فرمایا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اتنی نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کی آیات سن کر کے پگھل جانے چاہیے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم ان کو نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ یہ عقل پکڑیں، لیکن یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر کے بھی ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر کے بھی ان کے دل حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ کتنے سخت پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ قرآن سنتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے ہیں، حق کو قبول کرنے کی بجائے، اطاعت گزار بننے کی بجائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی بجائے ان کے دل سنت سے اور دور ہو جاتے ہیں، بغاوت کا اظہار کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، دلوں کے اندر اور زیادہ سختی آ جاتی ہے۔ فرمایا کیسی سختی؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح سخت دل ہو جاتے ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پتھر تو کچھ بھی نہیں ہے، پتھروں کے حالات کیا ہیں؟ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے تو کچھ ایسے پتھر ہیں جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھروں میں سے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑے ہی نرم معلوم ہوتے ہیں، اور یہ جو نہریں جاری ہوتی ہیں، یہ جو چشمے پھوٹتے ہیں پہاڑوں سے، یہ جو چشمے پھوٹتے ہیں پتھروں سے، یہ کہاں سے آتا ہے پانی؟ کہاں سے آتا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، رب کائنات فرماتے ہیں یہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ کے ڈر سے روتے ہیں۔ اور حضرت انسان دیکھ تو صحیح نا، تو کتنا نرم دل ہے، کتنا نرم مزاج ہے، کتنا نرم جسم والا ہے، لیکن تو اللہ کے ڈر سے کبھی نہیں روتا، اللہ کی خشیت تیرے اوپر کبھی طاری نہیں ہوتی۔
یہ اتنے مستحکم مضبوط پہاڑ، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اس کی چوٹیاں، یہ تو اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور اتنے آنسو بہاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ نہریں جاری ہو جاتی ہیں، دریا بن جاتے ہیں ان کے آنسوؤں سے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ پہاڑ روتے ہیں، تو کیوں نہیں روتا؟ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو مضبوط پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ اس کی جلالت کو نہ قبول کر سکتے، اس کی تاثیر کو قبول نہ کر سکتے، بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کی تاثیر اتنی ہے، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ایک آدمی کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جو نہ روتا ہے نہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس سارے قرآن کو پڑھ کے بھی جو ہے وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور محترم سامعین و سامعات، اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے دل کے اندر خدا کا خوف آ جاتا ہے، خشیت الہی آ جاتی ہے، پھر اس کا دل ڈرتا ہے، اللہ سے روتا ہے، اور اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ مضبوط قسم کے پہاڑ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو قطرے بڑے اللہ کو محبوب ہیں، ایک اللہ کے رستے میں نکلنے والا آدمی کے خون کا قطرہ، اور دوسرا خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلا ہوا آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے قطرہ آنسو ایک ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اتنی گرم، اتنی تپش والی، اتنی شدت اور حدت والی ہے، 7 سمندروں کا پانی پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، ساری کائنات کا پانی لے کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، ایک ذرہ برابر بھی اس کے اندر اس کی حدت اور شدت میں کمی واقع نہیں ہونے والی۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا بندہ مومن کے آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے نکل آتا ہے، تو وہ جہنم کو صرف ٹھنڈا نہیں کرتا بلکہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے اس بندہ مومن کے اوپر۔ یہ قیمتی آنسو ہے، اس کو دنیا داری کے لیے نہ بہایا کرے، دنیا کے غموں کے لیے نہیں یہ آنسو دی اللہ نے کہ اس کے پاس آزمائش آ گئی، مال نہیں ہے، یا کوئی زخم آ گیا، یا کسی نے زخم دے دیا تو اس کے اوپر ہی بہا بہا کر کے روتے رہیں، آنکھوں کا پانی ختم کر دیں، ضائع کر دیں۔ نہیں، یہ جو آنسو ہے، قطرے ہیں آنسوؤں کے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اگر یہ اللہ کی جو ہے خشیت کے نکلیں، اللہ سے ڈر کر کے نکلیں، تو یہ بڑے قیمتی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ رجلاً خالیاً، جو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی برائیوں کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے اس کا منہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جب وہ اکیلا بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، کسی اور کو یاد نہیں کرتا، اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا،
ماں کو یاد نہیں کر کے رو رہا، بہن بھائیوں کو یاد کر کے نہیں رو رہا، اپنے لٹ جانے والے مال کو یاد کر کے نہیں روتا، بلکہ روتا ہے تو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ آنسو جاری ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے جاری ہوتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اتنا قیمتی ہے، یہ آدمی، یہ عورت، یہ مرد اتنے قیمتی ہیں، کل قیامت کے دن لا یذلہم اللہ یوم لا ذل الا ذلہ، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ تنہائی میں رونے والا، اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے والا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت اللہ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ بیماری آ گئی ہے تو رو رو کے برا حال نہ کر دیجئے، اللہ کی ناشکری میں آنسو نہ بہائیے، اس کی شکایتیں کرتے ہوئے آنسو ضائع نہ کر دیجئے، بلکہ رونا ہے تو اپنے رب کے سامنے روئیے، گر گڑانا ہے تو اس کے سامنے گر گڑائیے، اس کے سامنے اپنی شکوہ اور شکایت کو رکھنا ہے تو رکھیے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رب سے ہی شکایت کرتا ہوں، اپنے رب کے سامنے اپنے غموں کو بیان کرتا ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ تو یہ بڑے قیمتی ہیں آنسو، اس کو بہانا ہے تو اللہ کے لیے بہائیے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہاڑ جو ہیں وہ روتے ہیں، لیکن حضرت انسان کا دل جو ہے یہ بڑا سخت ہے، یہ نہیں روتا، یہ نہیں ڈرتا اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذابوں سے یہ نہیں ڈرتا، اللہ کی طاقت سے یہ نہیں گھبراتا، یہ سینہ تان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہونے پر آئے تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سینہ تان کر کے۔ آپ دیکھ لیجئے جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، چوری کو حرام قرار دیا، زنا کو، قتل و غارت گری کو، شراب کو، حلال اور حرام کی تمیز ہمیں سکھائی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، لیکن آج کا انسان مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے اپنے رب کا خوف نہیں کھاتا اور ہر کچھ کیے جا رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ سینہ تان کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، میں تو تیری بغاوت کروں ہی کروں، جو کرنا ہے کر لے۔ لیکن ایمان والے ایسا نہیں کرتے، یہ وہ دل تھے جو شقاوت پسند ہیں، فاسق اور فاجر لوگوں کے دل تھے، اور یہ جہنمیوں کی عادات ہیں کہ ان کے دل جو ہیں وہ خوف الہی سے گھبراتے ہی نہیں ہیں، ڈرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اور زیادہ جو ہیں وہ برائی کے اوپر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دل ہے، ایک یہ دل تھا جو ایمان سے خالی، جو اللہ کی اطاعت سے خالی، خوف خدا سے خالی ہے، اور اب دوسرا دل ہے جس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ یہ دل قرآن سنتا تھا تو اور زیادہ جو ہے دور ہو جاتا تھا، ایک اور دوسرا دل ہے جو مومن کا دل ہے، اس کے بارے میں سنیے۔ رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اب مومن بندوں کا تذکرہ ہونے لگا ہے کہ جن کے دل اللہ کی خشیت کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، بچ گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 باغات، 2 جنتوں کا اعلان کیا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا خوف ان کو دلایا جاتا ہے، جب سمجھایا جاتا ہے ان کو
کہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ شریعت میں جائز نہیں۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام تو شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے، حلال نہیں، تو فوراً ہی ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف خدا کی وجہ سے اور غلط کاری سے باز آ جاتے ہیں، گناہ گاری سے باز آ جاتے ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہ دل ڈر جاتے ہیں کہ واقعی اس کام سے منع کیا ہے مجھے، تو یہ باز آ جاتے ہیں، ساری دنیا کو ناراض کرنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو اپنے رب کو ناراض نہیں کرتے۔ ایک دل یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کا تذکرہ کیا جائے، ان کے رب کی شان بیان کی جائے، جب ان کے سامنے اس کے رب کی طاقت کو بیان کیا جائے، حکم ربانی کو بیان کیا جائے، تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈٹتے نہیں ہیں بلکہ ڈر جاتے ہیں اور اس برے کام سے باز آ جاتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے پہلے سے بھی زیادہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اللہ نے فرمایا کہ جب میرے محبوب آپ کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ سنتے ہیں آپ کے صحابہ قرآن کو، مومن بندے قرآن سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے روتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ قرآن سن کر کے تو بندہ روتا ہے، دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ساری فکریں مٹ جاتی ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کس سے؟ قرآن پڑھنے سے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین کے لیے شفا بنا کر کے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن تو شفا ہے، قرآن شفا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی شفا کائنات میں اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن ایمان کو مضبوط کرتا ہے، بندے کے اعمال کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن جسمانی طور پر اگر کوئی بیمار ہو جائے اور قرآن پڑھے گا تو قرآن اس سے اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں تو ہم روحانی طور پر بھی کمزور، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہیں۔ آج لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں کو وہ کوئی باہر کی چیز پڑ گئی ہے، وہ تنگ کرتی ہے، اس کے اندر جن حاضر ہو جاتا ہے، اس کے اندر فلاں بیماری ہے۔ یہ قرآن ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، یہ قرآن ہمیں ان ساری چیزوں سے بچاتا ہے۔ جب ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، اپنی سیکیورٹی خود کمزور کر دیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گی، پھر اس کوئی اور چیز جو ہے ان سے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے پھر ہم لوگ بھاگتے ہیں، جاتے ہیں عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جو بندے کے مال کے بھی دشمن ہیں، جان کے بھی دشمن ہیں، بندے کی عزت آبرو کے بھی دشمن ہیں اور ایمان کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں
کہ جو کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، قرآن جادو سے بھی بچاتا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی بھی شیطان شریر قسم کا جن تنگ نہیں کر سکتا۔ عزیز دوستو، محترم سامعین و سامعات، قرآن پڑھیے، اگر کوئی ایسا حملہ ہو جائے تو قرآن کی تلاوت بڑھا دیجئے، قرآن زیادہ کر دیجئے۔ قرآن جہاں پر پڑھا جاتا ہے ان لوگوں کی شریروں کے شر سے اللہ محفوظ رکھتا ہے، ان شریر جن اور جننیوں کی جان نکلتی ہے جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ وہاں آ ہی نہیں سکتے۔ مومن کو اتنا بڑا اللہ نے ہتھیار دیا ہے، پھر ہم لوگ بھاگے جاتے ہیں کسی نجومی کے پاس، اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو اپنا علاج کروانے کے لیے عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ گھر میں قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنا قبول نہیں ہے، لیکن غیر مسلموں سے اپنا علاج کروانے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال قرآن شفا ہے، سب سے بڑی شفا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے رحمت بھی یہی ہے، شفا بھی یہی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مومن جو ہے جب پریشان ہوتا ہے قرآن پڑھے، قرآن اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اس کے ایمان کے اندر حلاوت آئے گی، مٹھاس آئے گی، اور قرآن پڑھنے سے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب قرآن پاک کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، سکون ملتا ہے۔ گانے سننے سے نہیں، فلمیں دیکھنے سے نہیں، جگت بازی دیکھنے سے مومن خوش نہیں ہوتا، مومن موسیقی سننے سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو قرآن پڑھنے سے خوش ہوتا ہے۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، کرب کے لمحات میں، مشکل لمحات میں قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھا کر جب تو پریشان ہو، کسی اور کو اپنا ساتھی نہ بنا، چھوڑ دے رشتہ داروں کو ایسے لمحات میں، چھوڑ دے بہن بھائیوں کو ایسے لمحات میں، کسی کو ساتھی نہ بنا جب تم مشکل میں ہو، جب تم مصیبت میں ہو، جب دل اداس ہو، دل غمگین ہو، دل پریشان ہو، تو پھر قرآن پڑھا کر قرآن کو اپنا ساتھی بنا، تیری ٹینشن بھی دور کر دے گا قرآن، تیری مشکلات کو بھی حل کروانے گا قرآن، تیری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی قرآن پڑھنے سے۔ اگر دوستی لگانا چاہتے ہو تو قرآن سے لگاؤ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ رب رحمان کے ساتھ ہم کلام ہے، وہ اللہ سے باتیں کرتا ہوا شخص ہوتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرتا ہے انسان اور اللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ قرآن سے سوالات کر کے تو دیکھو، قرآن تمہیں جواب دے گا، قرآن تمہیں بتائے گا کہ تمہاری پریشانیوں کا حل بھی کیا ہے، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں۔ قرآن آیا کہاں سے ہے؟ قرآن سے اگر کوئی بندہ پوچھے نا باتیں کرنی ہے تو قرآن سے کیجئے، ہاں بھی قرآن تم کہاں سے آئے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، تجھے لے کر کے کون آیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے فرشتہ جبریل لے کر کے آیا ہے۔ کس کی طرف آئے ہو؟
کس کے پاس آئے ہو؟ قرآن بتاتا ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد پاک کے سینہ پاک پر نازل کیا گیا ہوں۔ آئے کب ہو؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ یہ تو مہینہ بتایا ہے، دن بتا، لمحات بتاؤ نا کب آئے ہو۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جب فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں، جو بابرکت رات ہے، میں اس رات میں آیا ہوں۔ کن کے لیے آئے ہو؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہوں، جہنمیوں کو جنتی بنانے آیا ہوں، کافروں کو مومن بنانے آیا ہوں، فاسقوں فاجر کو نیک بنانے آیا ہوں، غلط راہ چلنے والوں کو صراط مستقیم دکھانے آیا ہوں۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا باعث اور مرکز بن کے آیا ہوں۔ قرآن سے باتیں کرتے جائیں گے، قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ کی تنہائیوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن آپ کو مسائل بھی سکھاتا ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن ہی وہ چیز ہے کہ جو عذاب قبر سے بھی نجات دلاتا ہے انسان کو، اور حشر کے میدان میں بھی جب انسان پھنسا ہوا ہوگا تو قرآن وہاں پر بھی سہارا بن کے ساتھ چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا، بندہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کا حافظ قبر سے اٹھے گا تو اس وقت ایک بندہ قبر کے باہر کھڑا ہوگا، کہے گا اے بندہ مومن، کیا تو نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ یہ مومن بندہ کہے گا کہ میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ یہ قرآن کہے گا میں قرآن ہوں جس کے ساتھ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے پیار کیا، محبت کی، جس کی تلاوت کیے بغیر تیرا گزارا نہیں تھا۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو نے مجھے اپنا ساتھی بنایا تھا، آج میں تیرا ساتھی بن کر، تیرا گائیڈنر بن کر کے تیری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج یہ جو حشر کی منازل ہیں وہ میں تجھے طے کرواؤں گا، میرے پیچھے پیچھے چلتا جانا، میں تجھے تیرے رب کی بارگاہ میں پیش کر آؤں، اور ساتھ رب کو میں سفارش بھی کراؤں۔ قرآن سفارشی بن جائے گا کہ اللہ یہ وہی بندہ ہے جو راتوں کو سوتا نہیں تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، اور فرمایا قرآن کی رمضان کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے۔ اس لیے آئیے قرآن کو اپنا ساتھی بنائیے، قرآن سے لو لگائیے، قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجئے، اپنے دل کی بربادی کو قرآن کے ساتھ آباد کیجئے۔ قرآن ہی ہے جو تمہیں اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور بچوں سے پوچھئے کہ آج کتنا سارے دن میں تم نے قرآن پڑھا ہے، آج کون کون سا کام کیا ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے، نہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن رات کو جب گھر آئے تو اس وقت یہ تھوڑا سا پوچھ لیجئے۔ آج اس کی تربیت اپنی اولاد کی بھی کریے، اپنی بھی کریے، قرآن کے سائے میں کریے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں یا مرنے کے بعد جو ہے آخری زندگی کے لمحات ہم گزار رہے ہوں
تو اولاد جو ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہو اور یہ ایک ثواب کا ڈیپو جو ہے وہ جاری رہے، اور قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری قبروں کو بھی ٹھنڈا کر دے، اور حشر کی گرمی سے بھی اللہ ہمیں محفوظ کر کے جنت کا اللہ ہم سب کو مہمان بنا دے۔ وہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے دل خشیت الہی والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں کی برسات لگاتی ہوں تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتی ہو، اور ہم اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیوں کو چھوڑ کر کے ہماری پریشانی ہو تو یہی ہو کہ قرآن کتنا پڑھا، قرآن کتنا سمجھا، یہی پریشانی ہو کہ قرآن کی تعلیم لی کہ نہیں لی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایسی آنکھیں عطا فرمائے جو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے شکریہ ادا کرنے کے قابل بنائے، ایسے کان اللہ ہمارے بنا دے کہ ہم سنیں تو حق بات سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کو سنیں۔ اللہ جب تک زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔